رہا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گا کہ افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ایک ریاست اور وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ پہلے یہ قائم ہوگا، اور پھر یہاں سے توسیع اس کی شرقل اور غربل ہوگی۔ اب اس کے لیے میں شواہد کچھ تاریخی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تو ہے ہمارے لیے منقول نقل، جو بھی ہمارے پاس حضور سے آیا ہے، قرآن سے آیا ہے۔ تاریخ کو بھی دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت، ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے چلتے جائیے، اس میں امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام سب کہاں تھے؟ وہی تھے۔ امام ابن تیمیہ کہاں تھے؟ 11ویں صدی سے الف ثانی شروع ہوا تو سلسلہ تجدید منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا، ہندوستان میں۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، 14ویں صدی کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، اور پھر یہ کہ 14ویں صدی میں مزید اللہ نے جو کرم فرمایا ہے، جو اس سرزمین ہند پر واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا احسان پوری دنیا کے اندر کسی اور مسلمان قوم پر نہیں ہوا، جتنے اعاظم رجال عطا کیے۔ کیا علامہ اقبال جیسا فلسفی کہیں پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ہے؟ کیا مولانا مودودی جیسا مصنف آس پاس بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا مولانا الیاس جیسا مبلغ، نحیف و نزار، منحنی سا انسان، اور اس کی چلائی ہوئی تحریک جو ہے عالمی شکل اختیار کر چکی؟ یہ سب کچھ یہاں سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے باہر سے یہاں آتا تھا، درآمد ہوتا تھا، سلسلہ چشتیہ درآمد ہو رہا ہے، اور سلسلہ اور سہروردیہ درآمد ہو رہا ہے، سلسلہ قادریہ درآمد ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اب ریورس گیئر لگا، اب ہندوستان سے نکلا ہے اور پورے افغانستان پر چھا گیا ہے اور پورا ترکستان پر چھا گیا۔ کوئی وجہ ہے؟ پہلے علماء ادھر سے آتے تھے، علم ادھر سے آتا تھا، اور اب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا علم ہے جو آج افغانستان میں آپ کو طالبان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے علم کا وارث بنا ہے، یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جو دارالعلوم ہیں، جو بھی دیوبندی مدارس کہلاتے ہیں، ان سے فارغ التحصیل ہے یہ لوگ۔ تو گویا اب ریورس گیئر یہاں سے۔ اس پر بہت بڑی گواہی دی ایک تو ڈاکٹر علی شریعتی، ایران کے بہت بڑے مفکر دانشور، اور ڈاکٹر مالک ابن نبی، عالم عرب کے بہت بڑے مفکر اور دانشور۔ دونوں نے کہا کہ اسلام کا اسپرچول اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی واز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا، اس لیے کہ مرکز جو ہے، مرکز ثقل، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے عالم اسلام کا مرکز ثقل جو ہے جنوبی ایشیا یعنی ہندوستان میں منتقل ہو گیا۔ پہلے کبھی وہ بغداد ہوتا تھا، پھر کبھی وہ اندلس ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ منتقل ہوا ہے ہندوستان میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کی بچت کھچت ہے جو ہم لے کر بیٹھے ہوئے پاکستان میں۔ پھر آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، حالانکہ مسئلہ اگر خلافت کا تھا تو پورے عالم اسلام کا تھا، اور کہیں تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوا، کسی کے جوں تک نہیں رینگی عالم اسلام میں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ایسے زور شور سے چلی ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا، ہندوؤں کو شامل ہونا پڑا، گاندھی مہاتما اس میں شامل ہوا۔ اندازہ کیجئے آپ اس کے زور و شور کا، اس کی شدت و حدت کا۔ پھر یہ کہ تمام جو تھرڈ ورلڈ کے مسلمان ممالک ہیں، ایشیا کے ہو یا افریقہ کے ہو، سب نے آزادی حاصل کی، لیکن سب نے اپنی کسی لنگوسٹک یا ریشیل یا اور ایتھنک قسم کی جو ان کی عصبیتیں ہیں ان کی بنیاد پر تحریک چلائی، ملے نیشنلزم یا عرب نیشنلزم یا ٹرک نیشنلزم۔ ایک صرف پاکستان ہے جس کی تحریک چلی ہے اسلام کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور معجزے کے طور پر پاکستان وجود میں آیا۔ پھر یہ ہے وہ واحد ملک جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی خلافت کی شرط اول جو ہے وہ تو طے ہو چکی ہے آپ کے دستور میں، sovereignty belongs to him not to us, we have no claim over sovereignty, we wash our hands off the claim of sovereignty۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متعدد حاضری۔ سیاسی سطح پر شیطان کا سب سے بڑا جال انسانی حاکمیت، عوامی حاکمیت، اس کا توڑ ہم کر چکے ہیں نظری طور پر، اگرچہ عملی طور پر ابھی نہیں ہوا ہے۔
اسی طریقے سے شیطنت کا سب سے بڑا جال معاشی میدان میں سود کا نظام، بینکنگ کا نظام، اس کے خلاف بھی ہمارے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے۔ لہذا یہ سارے شواہد ہیں، یہ شواہد جو ہے اسی لیے کنسنسس اب ہو گیا ہے عالم اسلام میں، جہاں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً اسلام کے احیاء کا اور نظام خلافت کے قیام کا کوئی امکان ہے تو وہ پاکستان ہی میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یہاں ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہم اس میدان میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہم، لیکن کہیں جا کے سعودی عرب میں آپ خلافت کی بات کر کے دیکھیے۔ میں نے صرف یہ جرم کیا تھا کہ حزب التحریر کی کانفرنس ہوئی تھی لندن میں، اور میں وہاں چلا گیا، جا کے تقریر کر دی، تو وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ واپسی پر دبئی میں میرا ویزا ایشو ہو چکا تھا، کینسل کر دیا گیا، مجھے ایئرپورٹ سے بھیج دیا گیا۔ خلافت کی بات کرتے ہو، خلافت کانفرنس میں جاتے ہو۔ یہ حال ہے اکثر مسلمان ملکوں کا۔ پاکستان میں آپ کو آزادیاں حاصل ہیں، اگر ہم پھر بھی نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں۔ اگر اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشنز میں، اپنے ہی تمام مشغولات جو ہے اس کے اندر لگے رہیں اور اس کے لیے کمر ہمت نہ کسیں تو مجرم ہم ہیں۔ رکاوٹ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، رکاوٹ ہم خود ہیں، ہمارا نفس ہے، ہماری انانیتیں ہیں، ہماری مختلف جماعتوں کے اندر اپنے سولو فلائٹ کا رجحان ہے، یہ ہے جس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ بہرحال میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اصل میں پاور پالیٹکس میں داخل ہو جانا ہمارا یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ مطالبہ، ایجیٹیشن، اسلام کے نفاذ کے لیے یہ راستہ تھا جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا، غلطی ہوئی ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں اس موضوع پر مجھے گفتگو آخر میں کرنی ہے، آج رات کو انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی۔ اس وقت میں نے صرف یہ نوید خلافت جو ہے آپ کے سامنے بزبان نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ روشنی پیدا ہو جائے کہ یہ نظام آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا نقطۂ آغاز یہی ارض پاکستان و افغانستان ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی؟ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے۔ آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے، اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے۔ حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں۔ پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔
حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہرہ ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکن عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے۔ یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق
ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی ہے۔